پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے اپنی سیرت سیریز میرے راہبر کے اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے رونما ہونے والے ایک عظیم واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بہت پہلے بن چکا تھا، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ میں ہے۔ اور مکہ کہاں ہے؟ جی ہاں، سعودی عرب میں۔ تو ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ مہینے پہلے ایک کافر بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ابراہہ ایک عیسائی سردار تھا جو یمن کا حاکم تھا اور بڑا ہی ظالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا بنوایا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ عبادت کے لیے اس کے گرجا میں آئیں، اور اس طرح اس کا گرجا بہت مشہور ہو جائے اور ان کو تجارتی فائدے بھی مل جائیں۔ لیکن کعبہ کی مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی یہ پلاننگ کامیاب نہ ہوئی، تو وہ بہت جیلس ہو گیا۔ اسی دوران عرب کے ایک قبیلے کنعان کے ایک آدمی نے اس کے گرجا میں گندگی ڈال دی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا گرجا کیا ہوتا ہے؟ چرچ۔ اب تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ اب تو میں کعبہ کو گرا کے چھوڑوں گا، اور وہ ایک زبردست لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لشکر میں گھوڑے، اونٹ اور بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر اس نے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں عبد المطلب کون تھے؟ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ جب ان کو ابراہہ کے حملے کی خبر ملی تو وہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کی۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابراہہ سے ملنے گئے اور اس سے اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابراہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں کے لیے پریشان ہو، ان کو واپس لینا چاہتے ہو، تمہیں کعبہ کی فکر نہیں ہے؟ میں تو یہاں کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، تو میں ان کو واپس لینے چلا آیا۔ کعبہ کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ پھر ابراہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ ادھر ابراہہ نے اپنے لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لشکر مکہ کے نزدیک پہنچا تو سب سے بڑے اور طاقتور محمود نامی ہاتھی نے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سب نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ ہاتھی آگے بڑھے، مگر وہ ہلا بھی نہیں۔ اسی دوران آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں جنہیں ابابیل کہتے ہیں، ان کا ایک بڑا سا غول نظر آیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رکھے تھے۔ یہ کنکریاں دراصل بہت ہی خطرناک اور تباہ کن اثر رکھتی تھیں۔ جن سپاہیوں پر یہ کنکریاں گرتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابراہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ نہایت حیران کن تھا۔ خود ابراہہ بڑی مشکل سے گرتا پڑتا اپنے شہر صنعاء پہنچا اور آخر کار وہیں مر گیا۔
عربوں میں اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ جیسی سپر پاور تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں یعنی ابابیلوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہاتھی والوں کا واقعہ کس صورت میں آیا ہے؟ جی ہاں، سورہ فیل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے؟ بس انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا یہ واقعہ یاد رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں میرے راہبر کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ فی امان اللہ۔